بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ بہترین طریقے سے امید کرتی ہوں کہ آپ نے جو ٹاپک میں نے لاسٹ آپ کو سبق صداقت پڑھایا تھا اس کو پریپیئر کر لیا ہوگا۔ آج ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا حصہ ناظرہ ڈسکس کرنا چاہوں گی آج سورۃ الکافرون، اور ہم پڑھیں گے آج سورۃ التین۔ سورۃ الکافرون حصہ کل میں سے ہے، آپ اپنی بک کا پیج نمبر 2 سامنے کر لیں۔ سب سے پہلے بیٹا اس کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عابدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی الدین۔ سورۃ الکافرون کو آپ نے بہترین طریقے سے پریپیئر کرنا ہے، اور اس کے بعد آج ہم حصہ تلاوت قرآن کے بعد جو حفظ القرآن ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ سورۃ نشرہ آپ نے یاد کر لی ہوگی، اور اب بڑھیں گے ہم سورۃ 3 کی طرف، ٹھیک ہے؟ یہ 5 نمبر کی ایکٹیویٹی ہے، اور یہ اچھی طرح ذہن میں رکھے گا، یہ آپ کے اسلامیت کا جو آپ کا پیپر ہے، یہ وہ سوال ہے جو آلریڈی آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ہمارے پیپر میں آنا ہے، تو مینز یہ 5 نمبر آپ آسانی سے اچیو کر سکتے ہو اگر آپ سورۃ 3 یا سورۃ نشرہ کو یاد کر لو گے تو، ٹھیک ہے؟ تو ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے سورۃ التین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ یہ آپ نے حصہ ناظرہ سے یہ 2 صورتیں یاد کرنی ہے، سورۃ الکافرون اور سورۃ التین۔ تو بڑھتے ہیں بیٹا اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ٹاپک ہمارا سبق صداقت ہی ہے۔ سبق صداقت آپ سے پچھلے لیکچر میں آپ ڈسکس کر چکی ہوں، میں چاہتی ہوں تھوڑا سا اس کا ہم ریویو لے لیں کیونکہ اسی چیپٹر کو ہمیں کنٹینیو کرنا ہے۔ تو بڑھتے ہیں بیٹا پہلے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا صداقت کا مفہوم۔ صداقت کا لفظ کس سے لیا گیا ہے؟ صدق سے۔ صدق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچ، اور اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے صداقت یعنی سچائی، اور سچائی کے ساتھ ساتھ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ راست بازی، یعنی سچائی یا صداقت ایسی خوبی ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، یعنی انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارا سچا عمل جو ہے وہ عین صداقت ہے، یعنی وہ صرف اور صرف سچائی ہی کہلائے گا۔ ہمیں اپنے قول اپنے فعل کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے قول اور فعل کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کریں گے، اس کا مطلب ہے ہم عین صداقت پر ہیں، ہم صرف اور صرف سچ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہوگی صداقت کا مفہوم۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے جی انبیاء کرام کے علیہ السلام کے کردار کی خوبی۔ میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے مثال بیان کر کے بتایا تھا کہ کس طرح وہ اپنے بادشاہ کے سامنے جو ہے ڈٹ گئے اور کلمہ حق پر قائم رہے۔ یہ ان کے کردار کی بھی بنیادی خوبی تھی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی خوبی۔ آپ جانتے ہو اس خوبی کی وجہ سے ہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کہلائے، اور یہ لقب ان کو کس نے دیا؟ کفار مکہ نے، ٹھیک ہے؟ وہ کفار مکہ بھی آپ کی صداقت کا اعتراف کرتے تھے، اور چند واقعات بھی میں نے اس حوالے سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی خوبی کے حوالے سے سنائے تھے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک تھا صداقت کی فضیلت و اہمیت۔ صداقت کی فضیلت کس بات سے ثابت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہم نے پڑھے تھے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور دوسرا ارشاد ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اپنے عمل میں، اپنی صفات میں، اپنے احکامات میں اور اپنی ذات میں سچا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اس کے بعد ارشادات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمیں صداقت کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے ثابت ہم کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ نجات دیتا ہے جبکہ جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک نے فرمایا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نہ تو جھوٹ بولتا ہے نہ ہی ایمانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ تو تھا بیٹا پریویس نالج جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا، کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے بیٹا صداقت کی اقسام۔ صداقت 3 حوالے سے ہوتا ہے، 3 رخ اس کی ہم ظاہر کر سکتے ہیں، زبان، دل اور عمل۔
اور یہ ذہن میں رکھے گا تینوں چیزیں آپس میں کنیکشن رکھتی ہیں. اگر ہم زبان سے سچ بول رہے ہیں, ہمارے دل میں سچائی نہیں ہے, تو تب بھی ہم کیا کہلائیں گے؟ منافق کہلائیں گے. ہمارے دل میں سچائی ہے لیکن ہمارے عمل میں سچائی ہے نہیں ہے, تو پھر بھی ہم منافق کہلائیں گے. یعنی ہمارا ایک رویہ بھی اگر باقی دو کے مطابق نہیں ہے تو ہمارا یہ عمل اللہ کے ہاں کسی قسم کے اجر کا باعث نہیں ہوگا. صرف اور صرف یہ ہمارے عمل میں نفاق ہوگا, اور نفاق رکھنے والے, فرق رکھنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ منافق کہا جاتا ہے. آج آپ ہم صداقت کی اقسام پڑھیں گے. پہلی قسم ہے جی زبان کی صداقت. زبان کی صداقت, دیکھیں ہم زبان سے بہت سی باتیں بولتے ہیں, میں نے آپ کو زبان کی اچھائیاں اور برائیاں سمجھائی تھیں. اب یہاں پر زبان کس طرح سے سچی ہو سکتی ہے؟ وعدہ اور قول و فعل کی صورت میں. ہم دن بھر کتنے ہی وعدے کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے, ٹھیک ہے, قول و قرار. اپنے دوست احباب سے وعدے کرتے ہیں, اپنے اساتذہ سے وعدے کرتے ہیں کہ ہم یہ سبق یاد کریں گے, ٹھیک ہے, یہ ہماری زبان سے وعدہ ہو گیا ہے. یعنی آپ نے زبان سے کوئی بھی بات کہی, وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا یہ عمل کیا ہے؟ یہ آپ کا اقرار ہے. آپ نے قرار کر لیا, آپ نے قول دے دیا کہ میں یہ کام کروں گا, ٹھیک ہے. اور پھر اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہم جھوٹے کہلائیں گے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک بڑھیا کے ہاں گئے, ٹھیک ہے. وہ بڑھیا کا بچہ رو رہا تھا اور وہ جو ہے اس کو چپ کرانے کے لیے کہنے لگی کہ میں تجھے کھجور دوں گی, ٹھیک ہے. اور بعد میں اس نے دے دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس کو کھجور نہ دیتی بچے کو تو تجھے جھوٹا لکھا جاتا. یعنی بہلانے کے لیے مذاق میں عام طور پر بھی ہم اگر زبان سے کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو وہ ہمارا عمل اللہ کے ہاں جھوٹ کی صورت میں لکھا جاتا ہے. تو ہمیں اپنی زبان سے صرف اور صرف ہر حالت میں سچ ہی نکالنا چاہیے. تو زبان کی صداقت یہاں پر میں نے آپ کو بتا دی ہمارا وعدہ یا قول و قرار کی صورت ہے. ہم اگر جھوٹ بولتے ہیں تو یہ اس کا مختلف رویہ ہے. اس کے علاوہ ہم لین دین کرتے وقت دیکھیں بہت سے لوگ جیسے جو تجارت کرتا ہے یا کاروبار کرتا ہے, کسی قسم کا لین دین دوسروں سے رکھتا ہے اور اپنی چیزوں کو بیچتے ہوئے وہ جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے. یہ دو مختلف رویے میں آپ کو بیان کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہماری زبان کا قول متصور ہوتے ہیں. جیسے ہم نے اپنی چیز کے بارے میں کہہ دیا کہ میں اس قسم کا مال تمہیں دوں گا, بیچوں گا, لیکن بعد میں ہم نے اس قسم کا مال نہ دیا جس کا کہ ہم نے قرار کیا تھا, تو یہ جھوٹ لکھا جائے گا. اسی طرح میں نے بتایا کہ ہنسی مذاق میں جھوٹ بولنا بھی ہمارا جو ہے سچائی سے ہمیں دور کر دیتا ہے. جھوٹے وعدے کرنا, یہ ساری زبان کی صداقت کی الٹ رویے ہیں. زبان کی صداقت کیا ہے کہ جو بات بھی ہم زبان سے کہیں صرف اور صرف اس پر عمل کریں. زبان کی صداقت بیٹا آپ کو سمجھ آ گئی. اب ہم بڑھیں گے دل کی صداقت کی طرف. میں چاہوں گی کہ بیٹا آپ کی بک سے جو ہے یہ چیپٹر ساتھ ساتھ ریڈ بھی کر لوں جو اس کی اقسام لکھی ہوئی ہیں. زبان کی صداقت, یہ صداقت کی عام اور مشہور قسم ہے. یعنی سب سے پہلے جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں, ایسا تو نہیں کہ ہم نماز پہلے پڑھ لیتے ہیں اور پھر کلمہ گو ہوتے ہیں. سب سے پہلے زبان سے جو ہے اقرار کرنا ضروری ہے. جیسے کہ ہم دین اسلام کوئی شخص کافر سے مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ کلمہ گو ہوتا ہے, زبان سے اقرار کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے اعمال یا اس کے دل کی نیت, ٹھیک ہے. مسلمان کبھی جھوٹ بول کر اپنی زبان کو آلودہ نہیں کرتا. آلودہ گندا کرنے کو کہا جاتا ہے یا نقصان پہنچانے کو کہا جاتا ہے. وعدہ پورا کرنا اور قول و قرار کا نبھانا یعنی پورا کرنا اس میں شامل ہے. میں نے یہاں پر آپ کو ڈیفائن کر دیا, ٹھیک ہے. اب دوسری قسم ہے دل کی صداقت. دل کی صداقت کیا ہوتی ہے بیٹا کہ جو ہماری زبان پر ہے وہی ہمارے دل میں ہو. یہ نہ ہو کہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن ہمارا دل میں کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لا رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. انسان کا دل اور دماغ زبان کی صداقت پر عمل پیرا ہوں یعنی عمل کرتے ہوں, اور اس کو قول و فعل کی تصدیق اس کا دل بھی کرتا ہو. قول کہتے ہیں زبان سے کہی گئی بات کو, اور فعل کہتے ہیں اس انسان کے عمل کو. یعنی ہماری زبان سے کہی گئی بات اور ہمارا عمل, یہ دونوں باتوں کی تصدیق ہمارا دل کرتا ہو, یعنی ہمارا دل بھی ان کے مطابق چلتا ہو. مینز اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے سمجھاتی ہوں. ہم دودھ لے کر آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ خالص ہے, لیکن اگر اس میں ملاوٹ ہوئی ہوگی, پانی ڈالا جائے گا تو کیا وہ خالص ہوگا؟ ٹھیک ہے. اسی طرح انسان دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے.
اگر وہ یہ تعلقات اس حوالے سے رکھتا ہے کہ مجھے جو ہے اپنے فائدے کے لیے تعلقات رکھنے ہیں اور وقت پڑنے پر ان سے فائدہ اٹھانا ہے، تو کیا یہ اس کے تعلقات میں اخلاص ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، خلوص نہیں ہوگا نا. یہ صاف ستھری چیزیں نہیں ہیں جو دو مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، خالص نہیں ہیں. اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، ہمارے ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہاں پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ آپ کو میں مثال سمجھانا چاہوں گی. جیسے دو شخص جو ہیں جاتے ہیں، فرض کریں ایک شخص ہے اور وہ حالت سفر میں تھا، اس نے اپنا گھوڑا جو تھا ایک کیل گڑا ہوا تھا زمین میں، اس کے ساتھ جو ہے باندھ دیا. ٹھیک ہے، اب وہ ایک شخص تھا، اس نے کیل اس غرض سے وہ گاڑا تھا کہ یہاں سے کوئی نمازی گزرے گا تو وہ اپنا جانور باندھ لے گا اور آرام اور سکون سے جو ہے نماز ادا کر لے گا بے فکر ہو کر. ٹھیک ہے، یہ تھا اس شخص کا عمل. اب ایک اور شخص ہے، اس نے بھی کیل گاڑا، عمل ایک ہے دونوں کا، لیکن اس کا ارادہ یہ تھا کہ کوئی شخص یہاں سے اندھیرے میں گزرے گا تو ٹھوکر کھائے گا اور میں اس کا لطف اٹھاؤں گا. اب آپ نے اس مثال سے کیا سیکھا کہ دونوں کی نیتیں مختلف ہیں، دونوں کے دل میں ارادے اور تھے، چاہے عمل ایک تھا. ٹھیک ہے، تو اٹ مینس وہ منافق تھا، اس کا شخص کا رویہ درست نہ تھا. تو ہم جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے دل میں بھی اس کی تصدیق ہونی چاہیے، ہمارا دل بھی اس بات کی گواہی دینا چاہیے کہ جو بات ہماری زبان کہہ رہی ہے وہی بات ہمارے دل میں ہو. مینس ہمارے دل میں تو کسی شخص کے بہت سی برائیاں موجود ہیں، لیکن ہم زبان سے اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا عمل کیا ہے؟ یہ خوش آمد ہے. ٹھیک ہے، ہم سامنے تو کسی کی بڑی تعریف کر رہے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کر رہے ہیں، تو یہ بھی منافقت ہے. ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے ان مثالوں سے اچھی طرح سیکھ لیا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں ہر صورت اپنی زبان سے کہی گئی بات کو دل میں بھی رکھنا چاہیے، تبھی ہمارا عمل سچا ہوگا. اب تیسری مثال کی طرف بڑھتے ہیں. تیسری مثال ہے بیٹا صداقت عمل. صداقت عمل یعنی عمل کی صداقت. میں پہلے یہاں سے ریڈ کروں گی، اس کے بعد آپ کو ایکسپلین کروں گی. یہ عمل کی وہ سچائی ہے جو انسان زندگی میں جو کرے محض اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر کرے. یعنی ہمیں جو بھی عمل کرنا ہے، ہمارا اپنا فائدہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہ نیکی کریں گے تو ہمیں اجر ملے گا، لیکن وہ نیکی کریں گے کس غرض سے؟ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، وہ غرض کیا ہونی چاہیے، وہ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی ہونا چاہیے. یعنی ہمارا ہر عمل تبھی سچا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. دیکھیں اللہ کب راضی ہوگا؟ جن باتوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، اور جن باتوں سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے ہم وہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس میں دکھاوا اور نمود و نمائش نہ ہو. فرض کریں ہم عبادات اپنی ادا کر رہے ہیں اور زکوٰۃ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ لوگوں میں مشہور ہو جائے کتنا مالدار شخص ہے اور کتنا سخی ہے، کتنا دل کھول کر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہر سال حج کرنے جا رہے ہیں لیکن اس غرض سے کہ اب اس سال واپس آؤں گا تو مشہور ہو جاؤں گا کہ میں نے تو 10 حج کر لیے، میں حاجی صاحب کے نام سے لوگ مجھے یاد کریں. ٹھیک ہے، لیکن کسی شخص نے یہ نہیں سوچا کہ میرا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو خوش کرے گا. تو صداقت عمل وہی ہے جس میں ہماری ریاکاری نہ ہو، ہم دکھاوا نہ کر رہے ہوں. جیسے لوگ چیریٹی کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے غریبوں کی مدد کر دی اور تصویریں کھنچوا لی، یہ نمود اور نمائش ہے. ٹھیک ہے، ہمارا ہر وہ عمل سچا ہوگا جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. یہاں تک آپ کو صداقت کی تینوں اقسام سمجھ آ گئی؟ زبان کی صداقت، دل کی صداقت، عمل کی صداقت. اور یوں بیٹا اس ٹاپک کے ساتھ آپ کا لانگ کوسچن نمبر 3 جو ہے وہ پریپیئر ہو جانا چاہیے. اب ریڈنگ میں کنٹینیو کروں گی، 2 ٹاپک مزید ہیں، میں چاہوں گی ان کو ہم کمپلیٹ کر لیں. صحیح اور سچا مسلمان کون ہے؟ میں نے یہاں پر ہیڈنگ دی ہے کہ سچے مسلمان کی پہچان. کون ہے؟ جو زبان، دل اور دماغ کی مکمل ہم آہنگی کا مطلب ہوتا ہے ان کے درمیان تعلق سے اپنے عمل کی صداقت کا اظہار کرتا ہے. یعنی جو ہماری زبان پہ ہوگا، جو ہمارے دل میں اور دماغ سوچ رہے ہوں گے اس کے مطابق ہی ہمارا عمل ہوگا، تبھی ہم سچے مسلمان ہیں. یہاں سے کوئی ایک چیز بھی اگر آپ نکال دیں تو پھر ہم سچے مسلمان نہیں ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے منافق کی نشانیاں بھی ہمیں بتائیں. یعنی اگر ہمارا فرق ہو گیا، عمل ہو رہا ہے اور زبان پہ کچھ ہو رہا ہے لیکن عمل اس کے مطابق نہیں ہے تو ہم منافق کہلائیں گے. اور منافق کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ منافق کون ہے؟ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے،
ایسا شخص منافق ہے جس میں یہ چار جو ہیں باتیں موجود ہوں گی، چار خرابیاں موجود ہوں گی، یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ تو ہم نے سیکھ لیا کہ یہ ساری باتیں منافق کی نشانی ہے، جبکہ سچائی جو ہے وہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ اگر ہمارا ایمان سچا ہوگا تو ہم ان ساری باتوں پر عمل کریں گے۔ اگر ہمارا ایمان سچا نہیں ہے تو ان میں سے کوئی بھی بات ہم چھوڑ سکتے ہیں اور منافق کی نشانیوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد جو لاسٹ پیراگراف ہے جس میں ایک واقعہ میں آپ سے ڈسکس کروں گی کہ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یعنی انہوں نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کر رہے تھے کہ اسی دوران کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں، مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ بخیل یعنی بخل، کنجوس ہو سکتا ہے، کنجوسی کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا نعم، وہ بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ شخص نفاق میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور پھر ہمیں کیا چاہیے، پہلے اس کے فوائد میں بتا دوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں سے کیا مورل ویلیو سیکھنی چاہیے۔ دیکھیں، سچ بولنا، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہی کہ اگر ہم سچ بولیں گے تو جو ہے ہم نیکی کے راستے کی طرف بڑھیں گے اور پھر نیکی ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ تو کتنا بڑا انعام ہے سچ بولنے کا کہ صدیقین میں شامل ہو جائیں گے تو جنت کے حقدار ہوں گے۔ سچ بولنے کے بے انتہا فوائد ہیں، ہم بے شمار برائیوں سے دور ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثال لی کہ ایک شخص انتہا کی برائیوں میں مبتلا تھا، جب وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے ایک عادت کون سی چھوڑنے کو کہا؟ رسول اللہ نے کس بات کو چھوڑنے کا کہا؟ جھوٹ۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ جھوٹا شخص فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، چاہے اس نے نمازیں، روزے اور زکوٰۃ اور حج اور بہت حد تک عبادات کر رکھی ہوں گی، جھوٹا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ تو ہمیں جھوٹ جو ہے، جھوٹ کہتے ہیں رزق کو کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جھوٹ بے برکتی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم سچ بولیں گے اور تو معاشرے میں مشہور ہو جائیں گے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ دین قبول نہ کیا لیکن کفار نے یہ ضرور قبول کیا کہ آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے، آپ کو صادق اور امین کہا۔ تو ہمیں بھی مثال بننی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کر کے کہ لوگ ہمارے حق میں گواہی دینے کھڑے ہوں کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو یہ ہماری شرافت کی علامت بن جائے۔ اللہ اور رسول کی محبت، دیکھیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا ہمیں حکم دے رکھا ہے، اگر بیٹا ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہوگی، تو اس سے بڑھ کر کوئی انعام ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ معاشرے میں ہماری عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا، اور وہ معاشرہ جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں، اگر ہم سچ بولنا اپنے گھر سے شروع کریں گے، اپنی ذات سے شروع کریں گے، تو معاشرہ بھی آہستہ آہستہ صادق ہوتا چلا جائے گا، پورا من ہوگا، کامیاب ہوگا۔ یعنی سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف لے جا رہی ہے، تو اس کا دوسرا رخ، اس کے نقصانات میں نے ابھی آپ کو بتا دیے، اس کا دوسرا جھوٹ ہے اور اس کے بے انتہا نقصانات ہیں، وہ ہمیں گناہوں میں مبتلا کر ہے، اور کہا گیا کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو کون چاہے گا کہ وہ خود پر اللہ تعالیٰ کی لعنت لے مسلمان ہوتے ہوئے بھی، ٹھیک ہے؟ یہ دوزخ میں لے جانے والا عمل ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو جو ہے دوزخ میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جھوٹ بولے گا تو گناہ کرے گا، گناہ کرے گا تو کفر کرے گا، اور کفر پھر اسے دوزخ میں لے جائے گا۔ یعنی ایسا شخص جو گناہ میں مبتلا ہو رہے، اس کو کیا چاہیے کہ خود کو جھوٹ سے دور رکھے تاکہ ہر قسم کی برائیوں سے وہ اپنے آپ کو بچا پائے۔ آج کا بیٹا ہمارے لیکچر میں یہی لانگ کوسچن نمبر 3 اور ریمیننگ شارٹ کوسچنز آپ نے پریپیئر کرنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ہمیشہ کی طرح MCQs لازمی ڈسکس کروں گی۔ تو بیٹا اپنی بک سے آپ کھول لیں پیج نمبر 45۔ صداقت کا مطلب کیا ہے؟ سچائی، الف آپشن۔ مومن کے اندر خیانت کے علاوہ اور کون سی بری عادت جمع نہیں ہو سکتی؟ جھوٹ، بے آپشن۔ صداقت کا اعتراف کرنا کیا ہے؟ ایمان، دال آپشن۔
صادق اور امین کن کے القاب ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الف آپشن، نیکی انسان کو لے جاتی ہے جنت میں الف آپشن، اللہ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ان کے کردار کی خوبی تھی صداقت جیم آپشن، ایک مکمل دین ہے اسلام جیم آپشن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے مکہ والے بے آپشن، صادق وہ شخص ہے جو اپنی گفتگو میں کام لے سچائی سے بے آپشن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھڑے ہو کر پکارا، کہاں پر؟ کوہ صفا پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کون سی بری خصلت کہتے ہیں برائی کو چھوڑنے کا کہا؟ وہ جھوٹ تھی دال آپشن، سچ نجات دیتا ہے جبکہ جھوٹ کر دیتا ہے ہلاک الف آپشن، کون نہ تو جھوٹ بولتا ہے نہ ہی ایمانت میں خیانت کرتا ہے؟ مومن جیم آپشن۔ سچائی کی بڑی قسمیں ہم نے پڑھی ہے، کتنی پڑھی ہیں بیٹا؟ 3، تو بے آپشن۔ صداقت کی عام اور مشہور قسم، سب سے پہلی قسم زبان کی صداقت الف آپشن، صداقت پہچان ہے کس کی؟ مومن کی جیم آپشن۔ امید ہے بیٹا یہ چیپٹر آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا اور آپ اس ویک اس چیپٹر کو بھرپور طریقے سے پریپیئر کر لیں گے، اور نہ صرف اس چیپٹر کو پریپیئر کریں گے بلکہ آپ کا یہ وعدہ بھی ہے کہ آپ اس خوبی کو اپنی ذات میں جو ہے جگہ دیں گے، اور پہلے نہیں تو اب سے ضرور آپ اپنی زبان سے صرف اور صرف سچ ہی بولیں گے۔ یہ بہت ہی فائدہ مند مورل ویلیو ہے، ہمیں نہ صرف بحیثیت انسان بلکہ بحیثیت مسلمان بھی اپنی عملی زندگی میں بھی اس کو جگہ دینی چاہیے۔ دیکھیں ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمیں پریکٹیکل مسلم ہونا ہے۔ پریکٹیکل مسلم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل بھی کرتا ہے۔ جی بیٹا آپ کی اگر آپ ایکسرسائز کی طرف توجہ دیں تو میں آپ سے MCQ ڈسکس کر چکی ہوں، جبکہ آپ کے شارٹ کوسچنز پہلے 5 میں نے آپ کو ٹاسک دیا تھا کہ آپ پریپیئر کر لیں۔ میں ریمیننگ جو آپ کے شارٹ کوسچنز وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ شارٹ کوسچن پر 5 چکے ہو چکا ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ جو اس میں عربک جو لکھی ہوئی ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اس کو لازمی پریکٹس کریں، کیونکہ ہم نے لانگ کوسچن میں بھی اس کو لکھنا ہے، اور بے شک اب بیٹا آپ بغیر اعراب کے اس کو پریکٹس کریں، کیونکہ زیر زبر کی غلطیاں سے گناہ کا جو ہے اندیشہ ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ بغیر اعراب کے آپ اس کو پریپیئر ضرور کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہے شارٹ کوسچن نمبر 6، صداقت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ آپ کی مشق میں 2 ارشادات ہم نے پڑھے ہیں کہ سچ جو ہے نجات دیتا ہے جبکہ جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، تو بیٹا چاہیں تو دونوں میں سے کوئی سا بھی آپ ارشاد لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر کیا لکھا ہے کہ مومن نہ تو جھوٹ بولتا ہے نہ ہی ایمانت میں خیانت کرتا ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 7 ہے بیٹا کہ زبان کی صداقت سے کیا مراد ہے؟ زبان سے سچی بات کہنا زبان کی صداقت ہے، یہ صداقت کی عام قسم ہے، اس کی پابندی ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی اگر ہم زبان سے سچ نہیں بول رہے تو ہم دین اسلام پر ہی عمل نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم زبان سے سچائی بولیں، یعنی کلمہ گو درست ہو جائیں۔ پھر وعدہ پورا کرنا بھی زبان کی صداقت کہلاتا ہے، یعنی ہمیں اپنے قول اور قرار اور وعدوں کا خصوصی طور پر زبان کی صداقت کے حوالے سے خیال رکھنا چاہیے۔ دل کی صداقت سے کیا مراد ہے؟ دل کی صداقت سے مراد یہ ہے کہ جو بات انسان کی زبان پر ہو وہی اس کے دل میں ہو، اس کے قول و فعل کی تصدیق اس کا دل بھی کرتا ہو، یعنی جو بات ہم زبان سے کہہ رہے ہیں اور ہمارا عمل اور ہمارا دماغ جو ہے اس کے مطابق ہی اس کی تصدیق کرتا ہو۔ ایک سچے مسلمان کی کیا پہچان ہے؟ کہ ہم زبان، دل اور دماغ کی مکمل ہم آہنگی کا مطلب ہوتا ہے ان کے تعلق سے، یعنی تینوں میں ربط ہونا چاہیے، کنیکشن ہونا چاہیے، اپنے عمل کی صداقت کا اظہار کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے مومن کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کسی شخص نے مومن کے متعلق کیا پوچھا تھا کہ کیا مومن جو ہے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا تھا لا، یعنی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد تفصیلی سوالات کی طرف بیٹا آتے ہیں۔ صداقت کا مفہوم میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ ہم نے اس میں لفظی معنی بیٹا بیان کرنا ہے، پھر بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مومن کی پہچان ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بطور صادق کفار مکہ میں مشہور تھے تو وہ ہم نے اس بات کا ذکر کرنا ہے، اور یہ بھی بیان کرنا ہے کہ یہ انبیاء کرام کے کردار کی بھی خوبی تھی۔ پھر صداقت کی فضیلت و اہمیت قرآن و حدیث میں کیا بیان ہوئی ہے؟ یہ بہت آسان سے 2 پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارشادات، رسول اللہ کے ارشادات، ان کو لکھ کے پریکٹس کیجیے گا لازمی، شارٹ میں بھی آ جائیں گے، لانگ میں بھی، تو آپ کو بہترین طریقے سے پریپیئر ہو جائیں گے۔ پھر ہمارا کوسچن نمبر 3 ہے صداقت کی اقسام،
تینوں اقسام بہترین طریقے سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، الگ الگ کر کے. جب شارٹ کوسچن زبان کی صداقت شارٹ کوسچن میں بھی آپ نے یاد کیا ہوگا، پھر دل کی صداقت شارٹ میں بھی یاد کیا ہوگا، تو میرا نہیں خیال یہ تفصیلی سوال آپ کے لیے مشکل ہوگا. آپ شارٹ کوسچن والی ڈسکشن کو لانگ میں لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، آپ نے بیٹا محنت اپنی جگہ جاری رکھنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور جو ہے اپنی اس محنت میں کامیاب ہو جاؤ گے. اور تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.